اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما صلوات سورہ مبارکہ احزاب کی آیت کریمہ پروردگار عالم اپنے نبی کی رسالت اور خاتمیت کا اعلان کر رہا ہے۔ یوں تو میں نے کیسے کیسے شاہکار اور کیسی کیسی ذوات اور شخصیات کو بھیجا، ان میں ہر ایک محترم، مگر جو محترموں میں محترم ہو، جو انوار کی انجمن میں باعث تقسیم انوار ہو، جو تمام نبیوں کے لیے سرداری رکھتا ہو، جس کی عظمت، جس کا مقام کسی سے قابل مقایسہ نہ ہو۔ عزیزان گرامی، کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو پیوست کرنے کے لیے چند جملے تمہید کے اور پھر آپ کے خود ذہن عالی اس مضمون سے وابستہ ہو جائیں گے جو کل تک بات پہنچی تھی۔ اللہ نے مومن کو بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک عام انسانوں میں مومنین کا مقام بہت اونچا مقام ہے، اور جب مومن اپنے ایمان کے ایک عظیم درجے پر فائز ہو تو پھر معصوم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن۔ مومنین کی عظمت میں معصوم کا قول، ہوشیار رہو، متوجہ رہو، یہاں اتقوا کا معنی ڈرنا نہیں ہے۔ مومنین کی سمجھداری سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے۔ اتقوا فراست المومن، مومنین کی سمجھداری اور ہوشیاری سے اور سمجھداری سے متوجہ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ مِن نُورِ اللَّهِ، یہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے۔ اس کی دید، اس کی نگاہیں نور الہی سے دیکھتی ہیں۔ آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، ہر ایک دیکھ رہا ہے، مگر یہ جو دید ہماری ہے یہ نور الہی نہیں ہے۔ لیکن جب مومن دیکھتا ہے تو وہ نور پروردگار سے دیکھتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب مومن کا یہ درجہ ہے تو اب میں مومنین میں کون سے مومن کا تذکرہ کروں کہ جس پر سب کو اتفاق ہو جائے کہ وہاں مومن تھا؟
اور جب وہ دیکھتا ہے تو پھر ایسے دیکھتا ہے کہ گویا اس کی دید میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ان مومنین میں ایک نام ہے سلمان فارسی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آلہ وسلم۔ میں خامخواہ کسی اختلافی موضوع میں اور کسی اختلافی شخصیت کا تذکرہ کر کے نہ آپ کو الجھانا چاہتا ہوں نہ کسی اور کو الجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مسلم شخصیت ہے جس کے بارے میں عالم اسلام کا اتفاقی عمل ہے، اتفاقی نظریہ ہے کہ پروردگار عالم نے نبی کے اصحاب کو جو مقام عطا کیا ہے سلمان جیسا کسی کو عطا نہیں ہوا، اور ایمان کے 10 درجوں میں سے 10ویں درجے پر اگر کوئی فائز تھے تو وہ حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ بھئی آپ میں بہت سارے لوگ مدرسین بیٹھے ہوں گے، علماء کرام تشریف فرمائیں، بہت سارے لوگ آپ میں سے ہوں گے جو پروفیسر ہوں گے، لیکچرار ہوں گے، اساتذہ میں سے ہوں گے، تو ہر ایک کی اپنی کلاس ہے، اور استاد سے بہتر اپنے شاگردوں کو کوئی نہیں پہچانتا، اور جب استاد اپنی کلاس لے رہا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے شاگردوں میں کون کس درجے پر فائز ہے۔ توجہ ہے برات کی؟ اور جب استاد یہ طے کر دے کہ میرا سب سے اچھا شاگرد سلمان فارسی ہے، تو پھر یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کس کو کسی سے بڑا کرنا اور کسی کو چھوٹا کرنا اور کسی کو فضیلت دینا اور کسی کو کم شمار کرنا۔ نہیں عزیزان گرامی، جسے نبی نے صاحب عظمت بنایا اسے دنیا کم نہیں کر سکتی۔ یہ تو ابھی سلمان اور ایک صحابی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ سلمان 10ویں درجے پر فائز ہے۔ شاگرد ہر ایک کے ہیں، پیغمبر کے بھی شاگرد ہیں۔ پیغمبر اکرم نے اپنے شاگردوں کو جو مقامات عطا کیے ان میں سے ایک حضرت ابو ذر ہیں۔ فرمانے لگے زمین اور آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بھی طے ہے کہ سچ بولنے والا جو ہوتا ہے وہ کڑوا لگتا ہے۔ اب تاریخ کا صفحہ پلٹتے رہیے، کسے ابو ذر کڑوے لگتے رہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ پیغمبر اکرم بیان فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا، اور حضرت سلمان فارسی کے لیے فرما رہے ہیں کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ اچھا جب امتحان استاد اپنے شاگردوں کا لیتا ہے، یہ میں عام اسکولوں کی اور تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ قاعدہ کلیہ، یہ قانون سب جگہ رائج ہے، جب استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لیتا ہے تو امتحان کے بعد تعلیمی ادارہ ایک لسٹ، ایک فہرست لگا دیتا ہے کہ کس نے کتنے نمبر لیے۔ توجہ چاہوں گا، اور خود نام اس فہرست میں آ جانا دلیل بن جاتا ہے کہ یہ پاس ہے۔ شاگرد ایک مرتبہ گیا اس تاریخ پر جس تاریخ پر نام آویزہ ہونے تھے، کیا دیکھا ان کا نام نہیں ہے۔ تو جب نام اس فہرست میں نہیں ملا تو اس کے کیا دلیل ہے، اس کی کیا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ پاس نہیں ہوئے۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کس کے نام تھے اور کس کے نہیں تھے، اتنا ضرور ہے کہ نبی کے شاگردوں کی فہرست میں جس کا نام ہی نہیں ہے وہ یہ طے ہے کہ وہ نبی مکرم کی کلاس میں پاس ہونے والا نہیں ہے۔ توجہ ہے برات کی؟ اور پیغمبر اکرم نے جن کے ناموں کی ایک فہرست بیان کی ان میں سب سے پہلا نام، پہلا درجہ لینے والا، پہلی کلاس کا، اپنی کلاس کا سب سے پہلا شاگرد وہ سلمان فارسی۔ میں سوچ رہا تھا، توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر، میں سوچ رہا تھا سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہوں تو بھی مومن رہے، اور جب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں تو بتایا جائے کہ اس کے بعد تو کوئی درجہ نہیں ہے، تو سلمان کا مولا کس درجہ ایمان پر ہوگا؟ تو جب ہم نے دیکھا کہ سلمان تو آخری درجے پر ہے تو اب علی کو مومن نہیں کہا جائے گا، امیر المومنین کہا جائے گا۔ مومن نور پروردگار سے دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ حضرت موسیٰ نے صفاتی تجلی دیکھی تھی، تو 30 میل کے فاصلے سے سیاہ پتھر پہ چلتی ہوئی چیونٹی دیکھ لیتے تھے۔ تو جس نے ذاتی تجلی دیکھی ہو، جس نے معراج پر ذاتی تجلی دیکھی ہو، اس کی رویت کس درجے کی ہوگی۔ اور عزیزان گرامی، متصل کر رہا ہوں کل کے بیان سے آج کے بیان کو،
کہ جب مومن کا یہ درجہ ہے تو ایمان عطا کرنے، جس پر ایمان لایا جائے تو صاحب ایمان ہو جائے، اس کا درجہ کس مقام پر ہوگا، وہ کس درجے پر ہوگا۔ میرے مولا نے بتایا کہ اللہ نے انبیاء کو کس لیے بھیجا۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد علی نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا۔ بعثت انبیاء موضوع تھا کل کا، اور اسی سے آج کی بات کو مکمل کروں گا۔ سب سے پہلی بات فرماتے ایک سبب نبیوں کو بھیجنے کا یہ کہ یستعدوہم، اللہ اکبر، فرما رہے ہیں انہیں اس لیے بھیجا گیا تاکہ یہ منسیہ نعمتیں، بھولی اور بھول جانے والی نعمتوں کو یاد کریں۔ نبی آتا ہے اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو یاد دلائے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ تم بھول گئے کہ اللہ نے تمہیں سالمیت، عقل، اللہ نے تمہارے اس بظاہر 6 فٹ کے بدن میں کیا کیا نعمتیں نہیں رکھی۔ میں اور آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بغیر تسبیح پڑھے ہوئے آئینے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یا اللہ، یہ آنکھ جیسی نعمت جس پر مدتوں ڈاکٹر تحقیق کرتا رہتا ہے تب بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آنکھ کو سمجھ لیا، تخصص در تخصص کرنے کے باوجود بھی وہ دعوے دار نہیں ہے کہ اس نے آنکھ میں موجود صلاحیتوں کو سمجھ لیا۔ یہ ہمارے بدن کے اوپر نقش و نگار، یہ ہمارے وجود کے اندر نعمتیں، یہ ساری زندگی غور کرتے رہیں تب بھی کم ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے تو اتنا کچھ دینے کے بعد بھی ان نعمتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں قیامت میں تم سے پوچھوں گا۔ اس نے ہمیں کھلی فضا دی ہے، اس نے ہوا، اس نے غذا، اس نے پانی، اس نے زندگی گزارنے کے تمام تر وسائل ہمیں عطا کیے، لیکن کسی کے بارے میں وہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم سے قیامت میں سوال کروں گا۔ لیکن ایک ایسی نعمت اس نے دی ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہ نعمت ہے محبت اہل بیت۔ روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ پروردگار عالم قیامت میں اس نعمت کا ضرور سوال کرے گا، اور یہ نعمت در حقیقت انسان کی قدر و منزلت بھی روشن کرتی ہے۔ میں یہیں رک کر آپ کی خدمت میں آج کے حالات اور موجودہ مسائل کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا۔ یہ جس نعمت سے مالا مال یہ مجمع بیٹھا ہے، پورے پاکستان میں بالخصوص، بالعموم پوری دنیا کے اندر اس نعمت پر شکر کرنے والے جمع ہیں۔ یہ کیا ہے آپ کا مجمع؟ یہ کیا ہے آپ کا اجتماع؟ یہ کیوں آپ جمع ہوئے ہیں؟ یہ شکر نعمت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اہل بیت سے وابستہ کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی طے ہے کہ مسئلہ شیعہ کا نہیں ہے، مسئلہ محب کا ہے، اور محب اہل بیت شیعہ سنی نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے وہ فرش عزا پر آ کر بیٹھتا ہے۔ اور جب یہ طے ہے کہ ایام عزا میں خاص طور پر پہلے 10 دن کے اندر امام حسین کی مجالس میں اور امام حسین کے ذکر میں شریک شیعہ سنی نہیں ہے بلکہ محب ہے، چاہنے والا ہے، تو پھر مسئلے بھی شیعوں کے نہیں ہیں، مسائل اور مشکلات بھی اس ملک کے اندر ان 10 دنوں میں آنے والی صرف شیعوں کی نہیں ہے۔ یعنی اس ممبر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو مشکلات ان 10 دنوں میں پاکستانیوں کو ہیں وہ سنیوں کی بھی ہیں اور شیعوں کی بھی ہیں۔ ان مشکلات میں اور ان پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ ہے یہ، اگرچہ میں کوٹڑی کے مسئلے کی طرف اور جام شورے کے مسئلے کی طرف بھی آپ کی خدمت میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ خیرپور میں بھی مسئلہ ہوا ہے، شہداد کوٹ میں 2 دن سے مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ مسئلہ کراچی کا ہے۔ این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر سنی اور شیعہ طالب علم جو مصروف ہیں امام حسین کی عزاداری میں، ان کی اس عزاداری میں اور اس خدمت میں اور اس مودت کے اظہار میں ایک رکاوٹ ہے۔ 8 محرم امتحانی پرچہ اور 11 محرم امتحانی پرچہ۔ اچھا، میں ہر ایک کا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، ہمارا بھی ایک طریقہ ہے، میرا بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ جب تک گفتگو سے مسئلہ حل ہونے والا ہو تو پھر
اسے عوامی نہیں بنانا چاہیے۔ پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ گفتگو ہو، رابطہ ہو، اور اگر رابطے کے ذریعے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر مجمع میں یہ بات کرنے کی نہیں ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے آج توجہ دلانے پر جب رابطہ کیا تو انہوں نے زبانی طور پر محترمہ سے کہا ہے کہ ہم 8 محرم کا پرچہ ملتوی کرتے ہیں، لیکن 11 محرم کے پرچے کا تو انہوں نے زبانی طور پہ بھی نہیں کہا۔ میں محترمہ کے اس اقدام پر شکریہ کے ساتھ آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں متعلقہ اداروں کو، اور آپ میں بھی ذمہ دار بیٹھے ہوں گے، بات آگے بڑھائیں گے۔ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، سب کا مسئلہ ہے۔ عزاداری کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، مودت فی القربہ کا مسئلہ ہے، اجر رسالت کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ لہذا آپ سب کا جتنا فریضہ میرا بنتا ہے، ایک ایک کا فرد کا ذمہ کی فریضہ بنتا ہے۔ ہر وہ چیز جو امام حسین کی یاد میں رکاوٹ بنے وہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہم پہلے منطقی رستے سے گزرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو طے اگر کر لیا ہے اور جیسا کہ کہہ دیا ہے، اسے علنی کیجئے، اسے پرچے میں دیجئے، اسے اخبار میں دیجئے، اسے میڈیا کے حوالے کیجئے اور اعلان کیجئے، رسمی طور پر اعلان کیجئے کہ 8 محرم کا امتحان اور 11 محرم کا امتحان ملتوی ہے۔ طالب علموں کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ جو روز عاشورہ یا حسین کہہ کہہ کر سارا دن اپنا گزارے گا وہ 11 محرم کو پرچہ نہیں دے پائے گا۔ اور تم کیا امتحان لوگے، یہ اس عشرے میں پہلے ہی امتحان دے رہا ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کل کے اخبار میں انشاءاللہ ان کی جانب سے اعلان ہو جائے گا، 11 محرم کو بھی پرچہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ کوٹڑی کا ہے، جام شوروں کا ہے، شہداد کوٹ کا ہے۔ عجیب انداز ہے، عجیب مشکل ہے۔ سارے سال انہیں واہیات آوازیں گوارا ہیں، سارے سال انہیں ساز باز گوارا ہے، سارے سال انہیں ناہنجار صدائیں پسند ہیں، لیکن جیسے ہی چاند رات محرم کی نمودار ہو اور محرم اور عشرہ اولا کا ایام شروع ہوں اور نوحے کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور سبیلیں لگنے لگیں تو انہیں یہ آوازیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں۔ میں تو بہت ہی واضح طور پر آپ کے توسط سے ایک جملہ کہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ خود مارا اور خود رو رہے ہیں، میں آپ کے توسط سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ بات ٹھیک ہو آپ کی کہ خود مارا اور خود رو رہے ہیں تو آج ہم اپنی ایک پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ حسین کا قاتل لعنتی ہے۔ جب یہ مجمع جو رونے کے لیے جمع ہے، جو مجلسوں کے لیے جمع ہے، یہ طے کر رہا ہے کہ امام حسین کا قاتل لعنتی ہے، تو ہم لعنت بھیج کے لا تعلقی کر رہے ہیں۔ اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تو لعنت بھیج کے دکھاؤ۔ سبیلوں پر نوحے کی آوازوں، ماتم کی صداؤں پر انہیں اعتراض ہے، اور افسوس ہے کہ علاقائی اور شہری جس شہر کا مسئلہ ہے وہاں کی انتظامیہ بھی ساتھ دیتی ہے۔ جعفری الائنس کے ذمہ دار جناب سلمان مشتبہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اسی کراچی شہر کے اندر کے ڈی اے کالونی کے اندر گزشتہ 20 سال سے عشرہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی، لیکن اس سال اس عشرے کے اندر باہر سے آنے والے عزاداروں کو روکا جا رہا ہے۔ ہمیشہ آتے رہے، ہمیشہ مجلس میں شریک ہوتے تھے، لیکن اس سال اور روک بھی کون رہی ہے؟ یہ فورسمنٹ، یہ فورس کے اور سپاہی ادارے جو ہیں، حفاظتی ادارے جو ہیں، میں نام نہیں لے رہا، اس کی طرف توجہ کریں۔ اس سے زیادہ اہم مسئلہ 6 محرم بلدیاتی انتخابات کے کاغذات سے وابستہ تاریخ طے کی گئی ہے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کریں گے اس ممبر سے۔ قومی اسمبلی نے
صوبائی اسمبلی نے، پورے ملک کی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ اسے ملتوی کیا جائے۔ البتہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے امام حسین کی وجہ سے اسے ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے یا اپنی دنیا کی چکر میں اور اپنے دنیا کے مسائل میں کیا ہے، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، ایک آواز قومی اسمبلی سے اٹھی ہے اور آج کے اخباروں میں بھی بڑی خبر ہے کہ اسے ملتوی کیا جائے، لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ اگر 6 محرم کی یہ تاریخ ایسے ہی باقی رہی تو پھر اس مجلس کے بعد ہم ایک کاغذ جمع کروانے سپریم کورٹ جائیں گے، اور میرا اپنا انداز ہے، میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اکیلا چلتا ہوا جا رہا ہوں گا سپریم کورٹ، اور آپ کو اگر اچھا لگے تو میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ اور وہ کاغذ ہوگا چیف جسٹس کی معزولی کا۔ اس وقت تک یہ فقیر، یہ ذاکر وہاں سے اٹھے گا نہیں جب تک کہ وہ استعفے کا اعلان نہیں کریں گے۔ ہم نے شہدائے کوئٹہ کے جنازوں پر ثابت کیا ہے کہ اگر استقامت برقرار رہے تو ہم حکومتیں گرا سکتے ہیں۔ اور ایک غم کی خبر، جناب زینب کے روزے پر پھر حملہ ہوا ہے۔ سیدہ زینب کعبۃ الزرایا، مصیبتوں کا کعبہ، اپنی زندگی میں بھی مصیبتوں کا شکار رہے، اپنی شہادت کے بعد بھی آج ان کا مزار مظلومیت کا شکار ہے، کئی لوگ زخمی ہیں، مزار متاثر ہے، بہت دور سے نشانہ لگایا گیا ہے۔ دمشق میں حزب اللہ اور دیگر عزاداران جناب زینب اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ میں آپ کے توسط سے پاکستان کی حکومت سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں۔ اب تو طے ہو گیا نا کہ یہ کون کر رہا ہے شام میں؟ اب بھی کوئی بتانے کی ضرورت ہے یا آپ کو پہچنوانے کی ضرورت ہے؟ جنہوں نے بحرین میں اسلحہ فراہم کر کے دیا، جنہوں نے 1924 میں جنت البقیع کو منہدم کیا، جنہوں نے 1924 کے اندر جنت المعلیٰ کو منہدم کیا، کربلا پر حملہ کیا، کون کہتا ہے کہ پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے اندر انقلاب اسلامی ایران کے بعد فرقہ واریت کی ہوا چلی؟ تمہیں تاریخ نہیں پتا۔ انقلاب اسلامی ایران کے بعد پوری دنیا میں فرقہ واریت کی ہوا نہیں چلی ہے، 1924 کے بعد فرقہ واریت پھیلی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ 1963 میں تو انقلاب ایران نہیں آیا تھا، مگر پاکستان کا سب سے بڑا فرقہ واریت کا واقعہ ٹھیڑی کا واقعہ ہے، جو 120 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اس وقت تو انقلاب ایران نہیں آیا تھا۔ انقلاب اسلامی ایران 79 کا مسئلہ ہے، اور وہ 1963 میں اتنی بڑی تعداد میں، آج تک اتنے ظلم ہونے کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا جتنا بڑا واقعہ 63 کا واقعہ، 3 جون روز عاشورہ بروز پیر 1963۔ 200 سے زیادہ لوگ زخمی، 120 جنازے، 7 جنازے آج تک مفقود ہیں، نہیں معلوم جنازے کہاں گئے۔ اس وقت تو انقلاب ایران نہیں آیا تھا، ہاں، مگر 1924 کا جنت البقیع کے انہدام کا واقعہ ہو چکا تھا۔ حجاز میں نجدیوں کی حکومت بن چکی تھی، وہ فرقہ واریت کا سبب ہے اس دنیا کے اندر۔ اور اب بھی شام کے اندر کرنے والے لوگ، یہ حرکتیں کرنے والے، یہ مظالم کرنے والے، اسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اس کی مذمت کرے، پیغام بھیجے اور ساتھ دے شام کی حکومت کا، تاکہ وہاں موجود دہشت گرد، شدت پسند، تکفیری گروپ، انہیں لگام دی جا سکے۔ عزیزان گرامی،
पैगंबर अकरम की बेइज्जत एक सबब यह ताकि नेमतों को याद दिलाया जाए। एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर जाननी है, पहचानना है कि यह क्या नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है। और एक सबब बेइज्जत पैगंबर का मेरे मौला अली फरमा रहे हैं, यसीरू लहुम दफाइन अल उकूल। अल्लाह ने अपने नबी को इसलिए भेजा ताकि अक्ल जो दफन कर दी जाती है उसे दोबारा से बाहर निकाले। देखिए दफीना का लफ्ज तवज्जो चाहूंगा, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या फरमा रहे हैं पहले खुतबे में? मेरे मौला अली का पहला खुतबा है, पहले खुतबे में नहजुल बलागा के फरमा रहे हैं कि नबी को अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि दफाइनुल उकूल, ये अक्ल जो दफन हो गई है इन्हें दोबारा से बाहर निकाले। दफीना दर हकीकत खाक में छुपी हुई एक ऐसी कीमती शय को कहा जाता है जिसके निकलने से माशरे में फायदा होगा, माशरे को फायदा पहुंचेगा। वैसे भी दफीना खजीना को कहा जाता है। दफीना खजीना एक कीमती शय जो दफन हो जाए। तदफीन दफन ये भी इसी खानवादे के अल्फाज हैं। फरमाया हमारे नबी को इसलिए भेजा गया ताकि वो दफाइनुल उकूल, अक्लों को बाहर निकालें। खाक उस पर गिर चुकी है। जब कोई कीमती शय खाक में दबी भी हो तो उस पर से इंसान गुजर जाता है, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि कितनी कीमती शय है जिसे मैंने पैरों के नीचे रौंद डाला। फरमाया ये जो छुपी हुई चीज है, ये जो अक्ल की सूरत में छुपी हुई एक कीमती शय है, ये नबी उस खाक को हटाते हैं, अक्ल बाहर आ जाती है। और जब माशरे की अक्ल बहाल हो जाए, जब सब इंसानों की उकूल बहाल हो जाए, तो फिर कोई शख्स फितरत से हटकर जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो पलट आता है अपनी सालिमियत की तरफ। तवज्जो चाहूंगा, काफी के अंदर रिवायत है मेरे मासूम से कि जब जनाबे आदम को अल्लाह ने खल्क किया तो हजरत आदम की खिलकत के बाद 3 हदिये भेजे हजरत आदम की खिदमत में और कहा आदम इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लो, इन तीनों कीमती अशिया में से किसी एक चीज को ले लो। उनमें एक चीज जो कीमती थी जो हजरत आदम के लिए दी गई वो थी अक्ल, दूसरी हया, तीसरा दीन। ये 3 चीजें हजरत आदम को दी गई, का इनमें से किसी एक को ले लीजिए। हजरत आदम ने अक्ल को ले लिया। सलवात भेजे जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब अक्ल हजरत आदम का मुंतखब करार पाया तो फिर जिब्रील ने कहा हया से और दीन से, तवज्जो चाहूंगा कि आदम ने तुम्हें इंतखाब नहीं किया, आदम ने अक्ल को लिया है, लिहाजा तुम अपना रास्ता लो। तो दीन भी बोला और हया भी बोली कि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है जहां अक्ल रहे वहीं तुम्हें रहना है। कम से कम इस हदीस से यह रोशन हो गया कि जहां दीन नहीं पाया जाता, जान लीजिए अक्ल नहीं पाई जाती। इस हदीस ने यह भी पैगाम दे दिया जहां बेहयाई है, समझ ले अक्ल नहीं पाई जाती। हया वहीं रहेगी जहां अक्ल है, दीन वहीं पाया जाएगा जहां अक्ल है। और फिर इस अक्ल को हजरत आदम ने दर हकीकत यूं ही इंतखाब नहीं किया है, बल्कि नबी इरशाद फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को बनाया। फिर एक और हदीस में खुद इरशाद फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया है। ए अल्लाह के नबी बताइए सबसे पहले आपको बनाया है या अक्ल को बनाया है? क्या जरा मारिफत की निगाहों से देखो, मोहम्मद और अक्ल 2 चीजें नहीं है। मोहम्मद ही अक्ल कुल है और अक्ल कुल ही मोहम्मद है। सलवा भेजे मोहम्मद वाले। दर हकीकत हजरत आदम ने नबी का इंतखाब किया है। जिसके पास मोहम्मद मुस्तफा हो उसके पास अक्ल पाई जाती है, और जिसके पास मोहम्मदी नूर ना हो उसके पास अक्ल नहीं पाई जाती। ये कौन है नूर? ये कौन है अपने नूर से लोगों को हिदायत देने वाले? देखिए हम नश्तर पार्क के रहने वाले नहीं हैं, हम अपने घरों से नश्तर पार्क आए, और जो जहां का रहने वाला नहीं होता उसे वहां से पलटना होता है, वापस जाना होता है, अपने घर वापस जाना होता है, अपने वतन वापस जाना होता है।
اگر دیر ہو جاتی ہے تو پھر پیغام آتا ہے واپس آ جائیے. یہ واپس آ جائیے، پلٹ آئیے، اس کے اندر پیغام ہے کہ آپ وہاں نہیں رہیں گے، آپ وہاں کے نہیں ہیں. آپ کی سرزمین وہ نہیں ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عارضی طور پر گئے ہیں، واپس آ جائیے. پروردگار عالم نے، توجہ چاہوں گا، پروردگار عالم نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے میرے نفس مطمئنہ محمد، اپنے رب کی طرف پلٹا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد خاکی نہیں ہے، محمد یہاں والے نہیں ہیں، محمد کہیں اور کے ہیں، وہاں پلٹا. اب میں اس ناسمجھ ملا سے پوچھتا ہوں کہ اگر عرش پر نور ہے تو محمد نوری، اور اگر عرش پر خاک ہے تو تم کہہ دو محمد خاکی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہ عقل کل، وہ عقل مطلق کہ جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت عطا کرے. عزیزان گرامی، جب نبی مکرم کے سامنے اسیروں کو لایا گیا تو آپ مسکرا رہے تھے. تو ایک شخص نے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں تو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کیسی؟ فرمایا کہ میں ان کی نجات پر مسکرا رہا ہوں. یہ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں نہیں ہیں، یہ ان کی آزادی کا پروانہ ہے. اس لیے کہ یہ اپنی فطرت سے دور ہو گئے تھے اور انہوں نے اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو معبود مان لیا تھا. تو اسیری تو وہ تھی، اور جب میں نے انہیں رب حقیقی کی طرف پلٹایا ہے تو اب یہ ان کی آزادی ہے. جب جناب یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا زلیخا نے تو ایک طویل سجدہ کیا، چہرے پہ خوشی، اطمینان، سکون، حتیٰ اسیروں سے اور قیدیوں سے مزاح کر رہے تھے، ان سے مزاح فرما رہے تھے. تو ایک سپاہی نے جو زندان بانوں میں سے تھا، اس نے آ کر کہا کہ کوئی قید خانے میں آ کر خوش ہوتا ہے؟ تم تو قید خانے میں آ کر خوش ہو رہے ہو. فرمانے لگے وہ جو محل تھا وہ قید خانہ تھا، اور یہ جو قید خانہ ہے یہ میری آزادی ہے. جس جگہ رہ کر میں اپنی فطرت پر عمل نہ کر پاؤں، جس جگہ رہ کر میں اپنے عقیدے پر عمل نہ کر پاؤں، جس جگہ رہ کر میں اپنے معبود کی عبادت نہ کر پاؤں، تو وہ میرے لیے قید خانہ ہے. اور جہاں میں آزادی سے اپنی فطرت پر عمل کر سکوں وہ میرے لیے آزادی ہے. پیغمبر اس لیے بھیجے گئے ہیں، بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کو ان کی فطرت کی طرف پلٹائیں، ان کی عقل کی طرف پلٹائیں، انہیں سمجھدار قرار دیں، انہیں بتائیں کہ در حقیقت تمہاری قیمت تمہاری عقل ہے، تمہاری سمجھ ہے، تمہاری ہوشیاری ہے، تمہاری معاملہ فہمی ہے. عزیزان گرامی، یہ نبی مکرم کا وجود جو ہمیں اصلیت کی طرف اور فطرت کی طرف پلٹا رہا ہے، یہ ہمیں ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. اور جب نبی کی ذات پر غور کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچے تو علماء فرماتے ہیں کہ میں نے سمعت رنتن، میں نے نبی مکرم کے ساتھ رہتے ہوئے ایک آواز رونے کی سنی. میں نے پوچھا ما ھذہ الرنہ یا رسول اللہ، یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان کی آواز ہے. جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان چیخ مار مار کے روتا ہے، یا علی انت تسمع ما اسمع، میں جو سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو. اے علی، پروردگار عالم نے تمہارے نور کو میرے نور سے بنایا ہے. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. الا لا نبی بعدی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اے علی، در حقیقت تمہاری حقیقت، تمہارا وجود میرے وجود کی طرح ہے. کوئی اگر جاننا چاہتا ہے، پیغمبر کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تمہارے ذریعے سے مجھ تک پہنچے گا. پھر فرمایا یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التعویل، اے علی میں تنزیل کی بنیاد پہ جنگ لڑوں گا
اور تم تعویل کی بنیاد پہ جنگ لڑو گے۔ یا رسول اللہ، یہ تنزیل اور تعویل کا فرق کیا ہے؟ عجب نہیں آواز آئے کہ میں کھلے کافروں سے لڑوں گا، علی چھپے کافروں سے لڑے گا۔ اور اس انداز سے نبی مکرم نے اپنی اس ذمہ داری کو منتقل فرمایا، یا علی تمہارا لڑنا، تمہارا جہاد، تمہارا تلوار کا اٹھانا یہ کتنا مشکل امر ہوگا کہ لوگ پہچان نہیں پائیں گے کہ حق اور باطل میں کیسے فرق ڈالا جائے۔ یہ تمہاری جرأت اور شجاعت ہوگی کہ تم لوگوں کو حق کی طرف دعوت دو گے۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ میں یہ جو جنگ لڑنے جا رہا ہوں، ادھر حقیقت میرے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، میرے علاوہ کوئی اور یہ کام کر نہیں سکتا تھا جو علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں میں نے کیا۔ اور پھر جب جنگ نہروان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو میرے مولا نے فرمایا کہ میرے 10 نہیں مریں گے اور ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ اور وہ ہزاروں کی تعداد میں جن کے پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان تھے، جن کے بدن پر اور جن کے چہروں پر بظاہر عبادات کے آثار تھے، جن کے چہرے دھوکہ دینے والے تھے، عزیزوں بہت سارے بیان مبہم ہوتے ہیں اور بہت سارے چہرے مبہم ہوتے ہیں، بہت ساری خطابات مبہم ہوتے ہیں، بہت ساری تحریریں مبہم ہوتی ہیں اور بہت سارے چہرے مبہم ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو لباس ہے اس کا کام دھوکہ دینا ہے۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے جس کا کام ہی دھوکہ دہی ہے۔ لباس التباس سے ہے، دھوکے سے ہے، یہ انسانوں کو بہکاتا ہے۔ بعض اوقات مہنگا کپڑا پہنا ہوا کسی کو دیکھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑا مہنگا آ گیا، اور کسی کو پھٹے کپڑوں میں دیکھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی فقیر اور مسکین آ گیا۔ یہ کس نے دھوکہ دیا ہے؟ یہ دھوکہ در حقیقت اس لباس نے دیا ہے۔ کبھی اونچی گاڑی سے اترتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو خبردار یہ مت سمجھنا کہ کوئی بڑا آدمی آیا ہے، اور کسی کو پیدل چلتا ہوا دیکھیں تو خبردار یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی فقیر آدمی آ گیا ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں۔ اور مومن کیسے دیکھتا ہے؟ اتقوا فراست المومن، مومن سے بچو، مومن سے ہوشیار رہو، یہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ یہ نہ کپڑوں کی بنیادوں پر فیصلے کرتا ہے، نہ گاڑیوں کی بنیادوں پر فیصلے کرتا ہے، یہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ دھوکہ دینے والی چیزوں میں عزیزان گرامی ایک چیز یہ حلیہ ہے۔ کیسا حلیہ تھا ان لوگوں کا؟ مشکل حلیہ، جس کو پہچاننا مشکل ہے کہ آخر اس کے اندر کون ہے۔ بظاہر دراز ریشیں تھیں، ہاتھ میں تسبیحیں تھیں، قرآن کا حفظ کرنا تھا، پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ مسجدیں تو آج بھی بھری ہوئی ہیں، طواف کرنے والے تو آج بھی بھرپور ہیں، تمام تر عبادتوں سے مزین افراد آج بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن تاثیر دکھائی نہیں دے رہی، اثر دکھائی نہیں دے رہا۔ اس وقت بھی کہ جب میرے مولا مکے کو چھوڑ رہے ہیں، اس وقت بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حج کرنے آ رہی ہے، لیکن حسین ہے جو مکے کو چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جہاں روح اسلامی نہ ہو، جہاں فلسفہ نبوت نہ ہو، جہاں ہدف حیدری نہ ہو، وہاں نمازیں ہوں گی مگر تاثیر نہیں ہوگی۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو روشن کرنا چاہوں گا۔ پیغمبر کی سیرت اور مولا کائنات کا دیا ہوا نظام جب تک کہ روحوں کا حصہ نہیں بنے گا، اس وقت تک نمازوں میں تاثیر نہیں ہوگی، روزوں کا اثر نہیں ہوگا، حج کا فائدہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ سے تاثیر نہیں نکلے گی، اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسلمانوں کی عبادت کا جب تک کہ نبوی حیات نہ پائی جائے اور حیدری سیرت نہ پائی جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت دوری ہے اس حیات بخش دوا سے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ ایک دوا جو بیماریوں سے نجات دے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ جب دیکھا کہ اسلام کے آ جانے کے بعد لوگوں کو شفا مل رہی ہے تو پھر ایک طبقے نے جعلی دوا بنانا شروع کی۔ توجہ چاہوں گا، بہت شکریہ آپ کا توجہات کا۔ ایک ایسا عنوان قرار دیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ اسلام یہی ہے۔ ایک شیشی، ایک پیکنگ وہی رکھی کہ جو اسلام کی ہے، اور اس کے اندر دوا ڈال دی جعلی۔ اب وہ شخص کہ جو اس دوا کو استعمال کر رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، لیکن تاثیر نہیں ہے، شفا نہیں مل رہی۔
عزیزان گرامی، تمام تر عبادتوں کے باوجود تمام تر کرپشن اور برائیاں اور ناہنجاریاں اور بدعنوانیاں اور برے عنوانات اگر معاشرے کے اندر ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ جو چیز استعمال کر رہے ہو یہ حقیقی چیز نہیں ہے. حقیقی چیز کو ڈھونڈا جائے. اچھا، جب حقیقی دوا کا وارث مالک جب دیکھتا ہے کہ جعلی دوا بنا لی گئی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مقدمہ کرتا ہے اور کہتا ہے صاحب حقیقی اور سچی دوا تو یہ ہے، اور یہ جعلی دوا ہے جو ہمارے نام پر چل رہی ہے. اس کے اندر موجود دوا ہماری فیکٹری کی نہیں ہے، ہمارے کارخانے کی نہیں ہے، انہوں نے نام ہمارا استعمال کیا ہوا ہے. یہ مقدمہ وہی کرتا ہے جو مالک ہوتا ہے. اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حسین کیوں گھر چھوڑ کر نکلے، اس لیے کہ جو وارث ہوگا وہی آواز بلند کرے گا. تمام تر عبادتوں کے ہونے کے باوجود اثر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیرت نبوی اور نظام حیدری نہیں پایا جاتا. تم حج کرنے آ رہے ہو، میں مکے کو چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنے سے تمہاری عبادت مکمل نہیں ہوگی. چلو بیت سے صاحب بیت کا سفر کرو، اس گھر کو چھوڑ کر اس گھر کے مالک کا سفر، اس کی طرف سفر اختیار کرو. یہ روح حج مٹ چکی ہے، یہ روح عبادت ختم ہو چکی ہے. اور یہ واقعہ کربلا در حقیقت، یہ ذکر، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری اس روح اسلامی کی بحالی کا سبب ہے. آج 3 محرم ہے. جب نبی مکرم لوگوں کو بصیرت عطا کرتے ہیں تو سلمان بنتا ہے، اور جب حسین بصیرت تقسیم کرتے ہیں تو حر سامنے آتے ہیں. یہ حر ابن یزید ریاحی، حسین ابن علی سے لینے والے اور ان سے دوا پانے والے ہیں. سلام ہو اس حر پر کہ جو 9 محرم تک حر رہا اور صبح عاشور حر علیہ السلام ہو گیا. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے پوری دنیا کے اندر امام بارگاہ مسجد کے ساتھ بنایا ہے. پوری دنیا میں حسینیہ علیحدہ ہوتا ہے اور مسجد علیحدہ ہوتی ہے. یہ دگنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی مسجد میں مجلس کر لیتے ہیں. لیکن نظام اور مدرسہ حسینی کا ایک دستور ہے، مسجد میں آنے کے لیے شرط و شرائط ہیں. ہر شخص مسجد میں نہیں آ سکتا، لہذا ہمارے بزرگوں نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا تاکہ ہر آنے والے حر کے لیے حسین کا خیمہ کھلا رہے. یہ فرش صاحب، یہ حسین کا خیمہ ہے، یہ دعوت عام ہے. آؤ آ کر اپنے رب سے توبہ کرو اور حسین کے قافلے میں شریک ہو جاؤ. وہ حسین کی صدا استغاثہ آج بھی جاری ہے. کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ یہ آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو حسین کی مدد اور امام حسین سے عہد کا ایک انداز ہے. یہ آپ کے تن پہ کالے کپڑے، یہ آپ کے سینے پر لگنے والے ہاتھ، یہ علم اور یہ تعزیے کی زیارت، یہ سب عہد ہے امام حسین سے. مولا آپ نے پکارا تھا، ہم حاضر ہیں. اب ایک حسین کا انتظار ہے جو غیبت میں ہے. جب وہ ظہور کرے گا تو یہ مجمع آمادہ ہوگا. مولا آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے مجمع موجود ہے. آپ کی بات پر لبیک کہتا ہوا یہ مجمع موجود ہے. ایسے ہی ایک حر بھی ہے. بس عزیزوں، میں نے مجلس کو مکمل کیا. حر نے بڑا کام کیا ہے. بڑی قسمت ہے حر کی. جسے زینب سلام کرے ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا. ساری رات اپنے خیمے کے گرد چکر کاٹتے رہے. بیٹے نے بڑھ کر پوچھا، 2 بیٹے ہیں جو شہید ہوئے ہیں اپنے بابا کے ساتھ. ایک بھائی ہے مصعب ابن یزید اور ایک نوکر ہے قرۃ ابن قیس. بھائی ہے، بیٹا ہے علی ابن حر اور حجر ابن حر. یہ 5 افراد ہیں جو حر
نے قربانی جن کی پیش کی ہے اپنے ساتھ، ساری رات ٹہلتا رہا، کبھی بیٹا آ کے پوچھتا ہے بابا کیا بات ہے، کبھی بھائی آ کے پوچھتا ہے بھیا کیا بات ہے، کہنے لگے میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، وہ جو خیمے پیاسوں کے خیمے ہیں وہاں مجھے جنت دکھائی دے رہی ہے، اور جہاں نعمتیں فراوان ہیں یہ مجھے دوزخ دکھائی دے رہی ہے، میں اب طے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ جب صبح نمودار ہوئی تو اپنے غلام قرۃ ابن قیس سے کہا کہ میرے گھوڑے کو پانی پلا لائے، کہنے لگا نہیں مولا میں اب پانی پلا کر لاؤں گا، کہا نہیں اب تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں خود پانی پلانے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو لے کے چلے ہیں، لیکن فرات کی طرف نہیں گئے ہیں، پیاسوں کی طرف جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا غلام آیا، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں سیراب کرنے جا رہا ہوں۔ کہ وہاں تو پیاسے ہیں، پانی تو اس جانب ہے۔ کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس چیز سے سیراب کرنے جا رہا ہوں، میں حسین کی خدمت میں جا کر معافی مانگوں گا۔ بیٹے نے بڑھ کر کہا ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھائی نے بڑھ کر کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام بھی ساتھ ہو لیا۔ اب جیسے ہی آگے بڑھے ہیں جہاں امام حسین کا خیمہ ہے، ادھر حسین ابن علی نے آواز دی عباس جلدی آؤ میرا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر قریب آؤ ہور آ رہا ہے۔ اور ادھر ہور نے کہا میرے سر سے امامہ اتار دو، اس لیے کہ امامہ صاحب عزت پہنتا ہے، جس نے زینب کو رلا دیا ہو، جس نے بیویوں کو تکلیف پہنچائی ہو، جس نے آقا زادیوں کو تکلیف پہنچائی ہو، وہ عزت مند نہیں ہے۔ میرے سر سے امامہ اتارو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اور ایسے مجھے لے کر چلو جیسے کوئی نوکر اور کہے کوئی اسیر جا رہا ہو۔ اور جیسے ہی سامنے امام حسین نے ہر کو آتے ہوئے دیکھا، چند قدم آگے بڑھے، اپنے گلے سے لگا لیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا مولا کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ فرمایا ہور میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، اجرکم اللہ۔ ابھی ہور امام حسین سے محو گفتگو ہے کہ جناب فضہ نے آ کر امام حسین سے کچھ کہا، عزادارو گریہ کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اماں خود ہور سے کہہ دیجئے۔ جناب فضہ نے بڑھ کر کہا اے ہور زینب نے سلام بھیجا ہے، اجرکم اللہ۔ ماتھے کو پیٹ لیا، کہاں یہ نوکر، کہاں یہ مجرم، اور کہاں علی کی بیٹی سلام بھیجے؟ کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، میں اپنی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ اور ابن یزید رہائی نے جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھنا چاہا، بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا یہ نہیں ہو سکتا، پہلے بیٹے جائیں گے۔ بیٹے بڑھ کر اپنی قربانی کے لیے آمادہ ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد علی ابن ہور کی شہادت کی خبر آئی عزادارو۔ جیسے ہی خبر آئی بابا ہور سلام۔ آپ اندازہ کیجئے ایک باپ کی محبت کہ جیسے ہی بیٹے کے مرنے کی اور بیٹے کے گرنے کی خبر پہنچی ہے، ہور نے اپنی جگہ چھوڑی ہے اور اس جگہ پہنچنا چاہتا ہے کہ جہاں ہور کا بیٹا زمین پر گرا ہے۔ لیکن جب پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے۔ آواز دی ہے ہور اپنے بچے کے لاشے کو نہیں اٹھانے دوں گا، میں تیرے بچے کے لاشا اٹھاؤں گا۔ اس لیے کہ شریعت محمدی میں یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانا ہے، باپ اپنے بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے اور نہ ہی اپنے بچے کے لاشے کو قبر کے حوالے کرے۔ امام حسین نے ہور کے بچے کے لاشے کو اٹھایا اور ہور ساتھ ساتھ تشیع جنازہ کرتا ہوا چل رہا ہے، لیکن سلام ہو حسین کی مظلومیت پر جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، بنی ہاشم کے بچوں کو پکار رہے تھے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ دوسرے بیٹے نے بھی عزادارو اپنی قربانی پیش کر دی۔ مصعب ابن یزید رہائی نے بھی اپنی قربانی پیش کر دی۔ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ہور سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ مولا اب مجھے قربانی کا موقع نصیب ہوگا، اب میں اپنے جہاد کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، پہلے حجت تمام کی، خطبہ دیا، رجز پڑھا، لوگوں کو توجہ دلائی، تم کس کو مارنے کے لیے آئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ حسین کون ہے؟ اور اس کے بعد جب تیر برسنا شروع ہوئے تو ہور نے مقابلہ کیا، 20 سپاہیوں کو ہور اکیلے نے فرنار کیا، اور جب ہور پر ہر طرف سے تیر برسنے لگے اور ہور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا پر آ کر گرے تو حسین ابن علی بہت قریب آ چکے تھے۔ ہور کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا، ہور نے اپنے سر کو ہٹانا چاہا، حسین نے پھر ہور کے سر کو اپنے زانو پر لیا، کہا اے مولا یہ سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے،
یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں ہر کا سر اور کہاں زانوے حسین اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا اے ہر کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان نوازی بدنام ہو جائے، اے ہر کہاں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں اور میزبانوں کے اندر ایک فرق آ جائے، تم میرے مہمان ہو۔ ہر کا لاشا لے کر آ گئے۔ عزیزانو بس میں نے بہت زحمت دی ایک منزل کے لیے، جب شاہ اسماعیل صفوی نے ایک مدت کے بعد جناب ہر ابن یزید رہائی کی مزار کو تعمیر کرنے کے لیے قبر کو نبش کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ ہر کا لاشا تازہ رکھا ہوا ہے، بالکل تازہ لاشا ہے ہر کا، اور پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا ہے۔ کیا اس رومال کو کھول کر تو دیکھا جائے؟ جیسے ہی رومال کو کھولنا چاہا ایک خون کا فوارہ جاری ہوا۔ عزادارو تازہ خون مدتوں اور صدیوں کے بعد ہر کی پیشانی سے جاری ہونے لگا۔ میں پوچھوں گا یہ رومال کس کا ہے؟ یہ پیشانی پہ تاج کس نے سجایا ہے؟ یہ زینب کبریٰ نے جب امام حسین نے لاشا لا کر اجرکم اللہ، جب لاشا لا کے گنج شہیدہ میں رکھا تو خبر آئی جناب زینب تک کہ ہر کی پیشانی پر ایک تیر لگا ہے جس سے خون بند نہیں ہو رہا۔ جناب زینب فوراً اپنے خیمے میں گئی، صندوقچے کو کھولا، ایک رومال نکالا، کہا میرے بھائی حسین کو جا کے دو، میری ماں زہرا کا رومال ہے، اور کہہ دو اس کی پیشانی پر باندھ دیا جائے تاکہ جب یہ جنت میں جائے میری ماں پہچان لے میرا ہر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ہر کی پیشانی پر رومال زہرا باندھ دیا تاکہ فاطمہ زہرا سمجھ لے میرے حسین کا شیدائی آ رہا ہے، میرے حسین کا فدائی آ رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان عزاداراؤں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس شہر پہ رحمت برکتیں نازل فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ